السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، ابھی ایک سینٹر کی فیملی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے سوال کیا کہ افطاری کے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، اور یہی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ دعا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اس کے بعد مجھے تو اندازہ ہو گیا، لیکن ایک دو اور لوگوں سے میں نے کنفرم کیا تو وہ بھی یہی دعا پڑھتے رہے۔ تو آج اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو دعا افطاری کے وقت ہم پڑھتے ہیں، شاید بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے بھی ہوں، اور کچھ لوگ پڑھتے ہو، شاید بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں۔ تو اس کے بارے میں اپنی درستگی کیجئے کہ یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت، جو افطاری کے وقت ہم دعا اور کھجور کھاتے یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی دعا ہے جو ہم نے اضافہ کیا ہے، اور صحیح دعا کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے وقت دعائیں احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ جو احادیث کے کتاب منقول ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، وہ یہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اتنے ہی الفاظ کے ساتھ جو ہے منقول ہے۔ بقیہ جو الفاظ ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے درج کیے اور غلط ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میری طرف منسوب کرے اور وہ بات میں نے نہیں کہی ہو یا قول فعل، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ لوگ یا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھیں۔ ہم احادیث، دعائیں یا ایسے کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ تو جانکاری لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو دعا ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ دعا احادیث سے منقول نہیں ہے، احادیث کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ احادیث کی کتاب میں جو صحیح دعا ہے جو افطاری کے وقت پڑھی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، مشکات کی احادیث میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اور ایک اور دعا احادیث میں منقول ہے، وہ یہ ہے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ یعنی یہ افطاری جب ہم کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ جو پہلے دعا تھی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ افطاری سے پہلے ہم پڑھ لیں، اور جب افطاری ہم کر لیں تو اس کے بعد ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس لیے کہ اس کے ترجمہ سے اندازہ ہو رہا ہے جیسے پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی۔ رگیں تب تر ہو جاتی ہے جب ہم کچھ کھا لے پی لے۔ تو یہ مستند احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان ہے جب دعا پڑھتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ ہمیں ثواب ملے، اللہ ہماری دعائیں سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے وہ دعائیں قبول ہوں۔ لیکن اگر ہم اس پہ مخالفت کر رہے اپنی طرف سے تو یہ گناہ بھی ہے اور عذاب کے مستحق بھی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو مندرجہ ذیل دعا پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کون سی؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ وہ دعا ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ باقی یہ جو اسکرین پہ دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو نہ پڑھیے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول نہ کیجیے۔ دوسروں کو بھی تلقین کرے کہ دعا پڑھے وہ جو احادیث سے ثابت ہو، اور
وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے جو ثابت ہو. تو اس ویڈیو کو قاری خیر کے لیے دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے. دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل.